بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاک۔ تمام طلبہ و طالبات کو چیپٹر نمبر 4 پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ چیپٹر نمبر 4 پارٹ 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پریپوزیشنز پڑھی تھیں، ہم نے فریزز پڑھی تھیں کہ فریزز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، پھر اس میں ڈسکرپٹیو تھی، ڈیمانسٹریٹیو تھی، اور اسی طرح پوزیسیو، کنجکٹیو اور پریپوزیشنل اور ایڈوربیل۔ پریپوزیشنل فریزز میں ہم نے جب اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھا تو ہم نے پریپوزیشنز کو جانا کہ پریپوزیشنز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، پریپوزیشنز ناؤن کے ساتھ کس طرح سے لگتی ہے، پروناؤن کے ساتھ کیسے ایکٹ کرتی ہے، اور اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی پڑھی تھی۔ چیپٹر نمبر 4 پارٹ 1 میں نے آخری جو لیسن تھا اس میں آخری مثال دی تھی، المدرس فی الفصل۔ فی ایک پریپوزیشن ہے اور اس کو انگلش میں ان کہتے ہیں، یعنی میں کہ ٹیچر کلاس میں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب پریپوزیشنز ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو ناؤن کے آخری حرف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کا جو پیش ہے اور اس کا جو زبر ہے اس کو زیر میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ لیکن 4 پریپوزیشنز ایسی ہیں جب وہ 4 پروناؤنس کے ساتھ لگتی ہیں تو اس کے آخری حرف پہ کوئی اثر انداز نہیں کرتی بلکہ اس کے پہلے حرف پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الا ہے، جب یہ ہو کے ساتھ لگتا ہے تو علی ہو کے بجائے علی ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہو کیا ہے؟ ہو پہلا حرف ہے پروناؤن کا۔ اسی طرح ایک اور پروناؤن ہے ہما، ہو، ہما، ہم اور ہننا۔ الا جب ان کے ساتھ لگے گا تو علی ہی، ہما کے ساتھ جب لگے گا تو علیہما، ہم کے ساتھ لگے گا تو علیہم، ہننا کے ساتھ جب آئے گا تو علیہنہ۔ اب آگے آپ ایک میں نے چارٹ بنا رکھا ہے، اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں پروناؤنس ان چاروں پریپوزیشن کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ الا ہو کے ساتھ جب لگ رہا ہے تو علیہ، الا جب ہما کے ساتھ لگ رہا ہے تو علیہما، الا جب ہم کے ساتھ لگ رہا ہے تو علیہم، اور الا جب ہننا کے ساتھ آ رہا ہے تو علیہنہ۔ اسی طرح سے الا، اب الا کیا ہے؟ الا جب اٹیچ ہو رہا ہے پروناؤن کے ساتھ تو الیہ، الیہما، الیہم اور الیہنہ۔ اسی طرح سے اب بی پریپوزیشن، بی جب یہ پروناؤن کے ساتھ لگے گی، ہو کے ساتھ لگے گی تو بہو نہیں ہو جائے گا بہی، ہما کے ساتھ جب آئے گی تو بہما، اسی طرح بہم اور بہنہ۔ آخری پریپوزیشن ہے فی۔ اب یہ جب ان چاروں پروناؤنس کے ساتھ آئے گی تو فیہی، فیہما، فیہم اور فیہنہ۔ اس کے آگے میں نے کچھ مثالیں دے رکھی ہیں قرآن پاک سے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے، اگر میں ان کو پڑھوں گا تو لیسن کی ریکارڈنگ ذرا لمبی ہو جائے گی۔ ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریپوزیشنز کا کچھ پروناؤنز ہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کون سی پریپوزیشن ہے اور کون سا پروناؤن ہے جس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دیکھ لیں۔ الا اور کا کیا ہے؟ کا پروناؤن ہے، الا پریپوزیشن ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو علی کا بن جائے گا۔ کا کو یہ بالکل کا کے زبر کو زیر میں کنورٹ نہیں کر رہا، بدل نہیں رہا ہے، تو علی کی نہیں بن رہی ہے، علی کا بن رہا ہے۔ اسی طرح سے منہو، جب من کے ساتھ لگے گا ہو تو منہو بن جائے گا، من ہی نہیں رہے گا، منہو۔ اس کی بھی کچھ مثالیں ہیں قرآن پاک سے، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اب ایک ایکسیپشن ہے قرآن پاک میں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، جو پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے علیہ. علا جب ہو کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو وہ علیہ ہو ہی رہا ہے، علیہ ہی نہیں بنا. یہ صرف ایک ایکسیپشن ہے، ایک ہی آیت ہے، اور وہ ہے سورت نمبر 48 اس کی آیت نمبر 10 میں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یوزڈ ان کیس آف میسکولن. جب کبھی یہ تمام کی تمام جو پریپوزیشنز ہیں میسکولن اور فیمینن کیس میں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. ہم نے چیپٹر نمبر 3 پروناؤنس میں پڑھا تھا کہ ایک پریپوزیشن ہے لی، جس کو ہم کہتے ہیں لام زیر لی. جب یہ کبھی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے ایز اے پریفکس تو یہ لام زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لام زیر لی کے بجائے لام زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک نیا لفظ بناتا ہے، سوائے ایک فرسٹ پرسن پروناؤن یا کے. اچھا، اب دیکھیں تھرڈ پرسن پروناؤن میں جب ہم سنگولر فارم میں یوز کرتے ہیں تو لی جو ہے جب وہ ہو کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو لہو بن جائے گا. اسی طرح جب ہما کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو لی ہما کے بجائے لہما بن جائے گا. جب پلورل فارم میں ہم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو لہم بن جائے گا. اسی طرح سیکنڈ پرسن پروناؤن میں لام زیر لی جو ہے پریپوزیشن، یہ جب کا کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو لکا بنے گا. اسی طرح سے ڈیول فارم میں لکما اور پلورل فارم میں لکم. اب آخری ہے فرسٹ پرسن کیس میں، متکلم کیس میں لی جب اس کے ساتھ یا رہے گا تو وہ لی ہی رہے گا، اور جب وہ پلورل فارم میں ہوگی تو لنا بن جائے گا. اس کی بھی کچھ مثالیں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ان کو انڈر لائن کر دیا گیا. لیکن جب ہم اس کو فیمینن کیس میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ جو لام زیر لی والی پریپوزیشن ہے وہ سنگولر فارم تھرڈ پرسن میں لہا بنے گا. ڈیول فارم تھرڈ پرسن میں، تھرڈ پرسن فیمینن کیس میں لہما، اور تھرڈ پرسن پلورل کیس میں لہنا. اسی طرح سیکنڈ پرسن سنگولر کیس میں لکی، ڈیول کیس سیکنڈ پرسن میں لکما، اور پلورل فارم میں سیکنڈ پرسن پروناؤن میں پلورل فارم میں لکنا. اور فرسٹ پرسن میں اسی طرح رہے گا لی، لام زیر لی، اور ساتھ یا اٹیچ ہو جائے گی لی. اور فرسٹ پرسن فیمینن کیس میں بھی لانا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کی بھی کچھ مثالیں ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت لکم دینکم ولی دین. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو اس کیس کے لیے استعمال کی گئی تھیں. یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 پارٹ 2 بھی ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید سیکھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے چیپٹر نمبر 5 میں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.